صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جو 52.5 تولے چاندی رکھتا ہے یا اتنے پیسے اس کے پاس ہیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی۔ ویسے تو روزانہ سونے چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا جو مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس ہے اور اس پر قرض کوئی نہیں تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے اگر نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ رسول اللہ نے قربانی دینے کا حکم بھی دیا اور نہ دینے کی وعید بیان کی۔ جس چیز کا حکم بھی ہو نہ کرنے پر وعید ہو اسے واجب کہتے ہیں۔ تو قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا جبکہ اس پر واجب تھی تو وہ گناہگار ہوگا۔ نصاب کیا ہے؟ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ۔ اگر کسی کے پاس نقدی کی شکل میں 1.5 لاکھ موجود نہیں لیکن دکان پہ سامان تجارت 1.5 لاکھ روپے کا پڑا ہوا ہے تو اس شخص پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس نقدی بھی نہیں، دکان میں سامان بھی 1.5 لاکھ کا نہیں لیکن گھر میں فالتو سامان 1.5 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، ضرورت کا سامان نہیں، فالتو سامان 1.5 لاکھ روپے کا ہے تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلاً گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں تو کتنے بسترے گھر میں ہونے چاہیے جو ضرورت ہے؟ بندے 5 ہیں تو بستر کتنے ہوں تو ضرورت پوری ہو جائے گی؟ بولے بھی 5 ہی ہیں۔ گھر میں بندے 5 ہیں، بستر 25 ہیں، صندوق بڑے جو ہیں بھرے ہوئے ہیں بستروں سے، بندے 5 رہتے ہیں۔ یہ بستر جو 25 پڑے ہوئے ہیں یہ ضروری ہیں یا 20 فالتو ہیں؟ 5 ضرورت کے تھے، 20 فالتو ہیں۔ تو وہ چیزیں جو روزمرہ استعمال کی نہیں ہیں، مکان، گاڑی اور روزمرہ استعمال کی بنیادی ضروریت کی چیزیں، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ جو فالتو سامان ہے وہ نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر 1.5 لاکھ کا فالتو سامان پڑا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قربانی کے وجوب کے حوالے سے، کہ اگر اس شخص پہ اتنا قرض نہیں ہے جس سے نصاب ہی ختم ہو جائے، یا وہ 1.5 لاکھ کا مالک ہو یا دکان میں سامان 1.5 لاکھ کا پڑا ہوا ہو سامان تجارت، یا گھر میں فالتو سامان 1.5 لاکھ کا ہو تو اس پر قربانی دینا واجب ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ نصاب رکھتے ہیں لیکن ان کا دھیان اس طرف نہیں۔ اگر گھر میں 5 بندے صاحب نصاب ہیں تو 5 قربانیاں ضروری ہیں۔ ایک قربانی دینے سے پورے گھرانے یا پورے گھر کی طرف سے فرض نہیں ادا ہوگا۔ گھر میں 5 بندے بالغ ہیں تو نماز کتنوں پہ فرض ہے؟ 5 بندے بالغ ہیں تو 5 نے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح 5 صاحب نصاب ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں اتنی قربانیاں دینا یہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جس پر واجب ہے وہ کہتا ہے اس دفعہ میں نے اپنے والد صاحب کی دینی ہے، اگلی دفعہ والدہ صاحبہ کی، پھر میں اپنی طرف سے دوں گا۔ یہ بھی جہالت ہے۔ علماء سے قربانی کے مسائل سیکھ لیں۔ جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنی ادا کرے گا، اگر نفلی دینی ہے کسی دوسرے کی طرف سے تو اپنا واجب ادا کر کے پھر اس کی طرف سے نفلی دے گا۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ خاص دنوں میں خاص جانور خاص نیت کے ساتھ ذبح کرنا۔ 3 خاص اکٹھے ہوں تو پھر قربانی بنتی ہے۔ دن بھی خاص، جانور بھی خاص اور نیت بھی خاص۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ ان کے درمیان میں جو 2 راتیں آتی ہیں ان راتوں میں بھی قربانی ہو سکتی ہے اگر روشنی کا صحیح انتظام ہو۔
اگر روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو تو پھر رات کے وقت قربانی نہیں دینی چاہیے، مکروہ ہے۔ 3 دن ہیں جن میں قربانی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جانور ذبح کرنا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ جانور بھی خاص ہیں، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ جنس ہے۔ آگے ان کے جتنی انواع ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ کتنے قسم کے جانور ہیں؟ 3۔ یہ اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ان تینوں کی قربانی ہوتی ہے۔ گجرانوالہ سے فتاوی ستاریہ والوں نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا مہنگائی بڑھی ہے، مرغے کی بھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ فتویٰ غلط ہے، حوالہ میں نے دے دیا آپ کو، فتاوی ستاریہ، اس نے فتویٰ دیا ہے مرغے کی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے۔ حدیث پاک، حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں، اور اس مقام پر اس نے حدیث کا خیال ہی نہیں کیا۔ بکری، گائے، اونٹ، آگے ان کی جتنی انواع ہیں، مثلا بکری کی قسم میں ہے دمبا یا پھر پہاڑی بکری، ٹیڈی بکری، یہ ساری اس میں شامل ہے۔ دوسری قسم ہے گائے، گائے کی نوع ہے بھینس، بھینس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، یہ گائے کی ہی ایک نوع ہے۔ اور تیسری قسم ہے اونٹ۔ عمر ان کی کتنی ہو، بکری کی عمر 1 سال، گائے کی 2 سال، اونٹ کی 5 سال۔ اگر پچھلے سال 9 ذی الحج کو بکری نے میمنہ جنم دیا تھا، گھر کا بکرا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، نشانی ظاہر نہیں ہوئی، پھر بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، یعنی دوندا نہیں لگا، قربانی آپ دے سکتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اور اگر منڈی سے آپ نے خریدنا ہے تو پھر نشانی دیکھ کے خریدنا ہے، پھر تاجروں کی قسموں پر اعتبار کر کے جانور نہیں خرید سکتے۔ جانور کی عمر کے حوالے سے یقین کر لیں کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اور یقین وہ نشانی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر گھر کا جانور ہے تو پھر آپ کو تو علم ہے، پھر نشانی دیکھے بغیر بھی آپ کو اس کی عمر کا یقین ہے، وہ قربانی لگ سکتا ہے۔ ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جانور میں عیب نہ ہو۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ جس سے حسن ختم ہو یا جس سے افادیت ختم ہو، وہ عیب ہے۔ کان تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے، قربانی نہیں لگ سکتی۔ سینگ جڑ سے ہلتا ہے، قربانی نہیں لگ سکتی۔ ایک آنکھ سے جانور نہیں دیکھتا، کانا ہے، قربانی نہیں لگے گی۔ بکری کا ایک تھن خراب ہے، دودھ نہیں آتا، اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ گائے کے 2 تھن خراب ہیں، اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ یہ چند عیب ہیں، ویسے ان کے علاوہ بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور عیب ہو تو وہ آپ علماء سے پوچھ کے پھر جانور ذبح کریں، چونکہ قربانی اس جانور کی پیش کرنی ہے جس میں عیب نہ ہو۔ جانور بھی خاص، دن بھی خاص، اور تیسری شرط کیا ہے؟ نیت بھی خاص۔ گوشت کھانے کی نیت سے نہیں ذبح کرنا۔ شریعت نے اجازت دی آپ سارا گوشت گھر رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن ذبح کس نیت سے کرنا ہے؟ ذبح عبادت کی نیت سے کرنا ہے، میں اپنا واجب ادا کر رہا ہوں۔ ذبح کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ذبح جو کرنا ہے اس میں گوشت کھانے کی نیت نہیں ہوگی، اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ میں، ما عامل ابن آدم یوم النحر عملا احب اللہ من احراق الدم۔ فرمایا عید کے دن قربانی کا جانور پیش کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انہ لا یاتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واظفارہا۔ فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
شارحین کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور بھی حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اسے نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ دنیا میں جتنا اس کا وزن تھا وہ وزن نہیں ہوگا، بلکہ جس نیت سے آپ نے جانور ذبح کیا تھا اس کے مطابق نیکیوں کے پلڑے میں وزن ہوگا، اور جانور کو، قربانی کے جانور کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھنا یہ حشر کے دن بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ آگے اسی حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ، بے شک اس جانور کا خون، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر پہنچے، وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ عَلَى اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس سے پہلے کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ پہنچے وہ قبولیت کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کا۔ کس کیفیت میں؟ ہائے میرا 50,000 میری جیب سے نکل گیا، اگر یہ ذہن میں ہے تو پھر خوش دلی نہیں ہے۔ اگر آپ بینک میں پیسے جمع کرائیں تو کبھی آپ نے سوچا ہائے میری جیب سے پیسے نکل گئے، بینک والوں نے مجھ سے لے لیے؟ نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں، مجھے واپس مل جائیں گے۔ اگر اتنا ہی یقین شریعت کے احکامات پر ہو تو یقین رکھیں جو قربانی کے جانور خریدنے میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے۔ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ کے رسول نے فرمایا خوشی خوشی جانور ذبح کرو، خوشی خوشی جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، قربانیاں خوش دلی سے کرو۔ آپ کوئی کام کریں، حضور خوش ہو کہ آپ کے لیے دعا فرمائیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی ہے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ قرآن پاک میں ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں رسول اللہ کو حکم ہے آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رسول اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں آج بھی بندہ وہ عمل کرے حضور کی خاص نگاہ اس پہ پڑتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آج بھی کوئی کافر کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے حضور خوش ہو کے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل، قرآن پڑھتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضور خوش ہو کے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، قرآن پڑھتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں رسول اللہ خوش ہو کے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ تیسرا عمل، جو لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں حضور خوش ہو کے دیکھتے ہیں۔ وصال سے پہلے میرے آقا کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا پہلا امام مقرر کیا۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں پڑھائیں۔ جس دن میرے آقا کریم کا وصال ہوا ہے سوموار شریف کے دن، فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہے، حضور مسجد اپنے حجرہ پاک کے دروازے پہ تشریف لائے، صحابہ کرام پر نگاہ کرم کرنے کے لیے پردہ سرکنے کی آواز آئی، حالت نماز میں کھڑے صحابہ کے چہرے حجرہ رسول کی طرف پھر گئے۔ 3 دن ہو رہے ہیں صحابہ نے دیدار نہیں کیا، بے تاب ہو کے صحابہ کے چہرے پھر گئے حضور کے دروازے کی طرف۔ کوئی صحابی روایت کرتے ہیں یوں لگا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے، حضور کا چہرہ دیکھ کے یوں لگا جیسے چہرہ مصطفیٰ قرآن کا ورق ہے۔ کوئی صحابی کہتے ہیں حضور کا چہرہ یوں لگا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، یوں نور نکل رہا تھا آپ کے چہرے سے۔ میرے آقا کریم نے پردہ گرا دیا، فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی
اپنی نماز مکمل کرو۔ اس حدیث میں بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے نکات ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں حضور خوش ہو کے ان پہ نگاہ فرماتے ہیں۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تو گھر نہ بیٹھے رہیں، یہ سوچیں کہ اگر آج حضور نے نگاہ فرمائی میں مسجد میں نظر نہ آیا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ امت جو اعمال کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں حضور آج بھی ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ 3 عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جو دین اسلام میں داخل ہو حضور خوش ہو کے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضور خوش ہو کے اس کی طرف نگاہ فرماتے ہیں۔ جو مسجدیں آباد کریں حضور ان پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو خوش دلی سے قربانیاں دیں حضور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اے قربانیاں کرنے والوں، اگر قربانی کرنے پہ کوئی اور اجر نہ بھی شریعت میں بیان ہوتا، یہ تھوڑا اجر ہے کہ اللہ کے رسول خوش ہو کے آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پتہ نہیں حضور کیا کیا آپ کے لیے مانگیں گے۔ اگر قربانی کرتے ہوئے دل میں سکون آئے نا تو سمجھیں میں بھی دعائے نبوی میں شامل ہو گیا۔ قربانی کرتے ہوئے، قربانی کرنے کے بعد اگر کسی کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے یہ دعائے نبوی کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو قربانی کو بوجھ نہ سمجھیں، خوش دلی سے قربانیاں دیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو 2 صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ تو جب ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے عید تک، جانور ذبح کرنے تک، ان کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ بال نہ کٹائیں، ناخن نہ کاٹیں۔ اس سے حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ حاجی جو ہیں وہ بھی قربانی کے بعد ہی بال کٹاتے ہیں، تو آپ بھی ادھر بال نہیں کٹا رہے، جو رحمتیں ادھر احرام والوں پر نازل ہو رہی ہیں اس کی کچھ خیرات آپ کو بھی نصیب ہو جائے گی۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے یہ حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ چاند طلوع ہو جائے ذی الحج کا تو اس کے بعد عید تک جنہوں نے قربانیاں دینی ہیں وہ بال نہ کٹائیں، ناخن نہ کاٹیں۔ لیکن اگر کسی کے بال بہت بڑھ چکے ہیں اور اس نے بال کٹوانے تھے، یا بغلوں کے بال، جسم کے غیر ضروری بال 40 دن ہونے کو آئے یا مہینہ ہونے کو آیا ہے، چاند طلوع ہو گیا عید کا، تو اب اگر وہ صفائی کر لے بدن کی تو گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ اسے صفائی کر لینی چاہیے کہ 40 دن سے زیادہ جسم کے غیر ضروری بال رکھنا یہ نحوست کا باعث ہے۔ ایک رواج یہ بھی چل پڑا ہے کہ جب عید کا چاند طلوع ہوتا ہے تو لوگ مسئلہ سنتے ہیں نا بھی قربانی دینی ہے تو بال نہ کٹاؤ، وہ داڑھی شریف نہیں کٹاتے، داڑھی کے بال 10 دنوں میں کچھ بن جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھی داڑھی شریف رکھ لی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قربانی دینی ہے۔ تو جو ہی ادھر جانور ذبح ہوتا ہے ادھر یہ حجام کے پاس جا کے داڑھی کی صفائی کرا دیتے ہیں، پھر وہی کلین شیو۔ آپ کو قربانی کی فکر تھی، یہ قربانی کس کا طریقہ ہے؟ حضرت ابراہیم کا۔ تو داڑھی رکھنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ ایک نبی کا نہیں، یہ سارے نبیوں کا۔ ہمارے آقا کریم سے زیادہ کوئی دنیا میں حسین ہے؟ آپ سارے جو بیٹھے ہیں یقیناً سب کے دل میں خواہش ہے اے کاش رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ جس حسن کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے وہ چہرہ کتنا حسین ہے۔ حضور جیسا کوئی حسین خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اگر داڑھی کٹوانے میں حسن ہے،
آپ تو کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ حسن حضور کے چہرے پہ ہے، اس چہرہ پاک پہ داڑھی ہے، ریش مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریش مبارک ہونا، داڑھی رکھنا، یہی حسن ہے۔ اگر داڑھی شریف حسن کے مخالف چیز ہوتی تو سارے نبیوں نے داڑھی شریف رکھی ہے، سب نبیوں کے چہرے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سنت بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جو دن آ رہے ہیں یہ بڑی شان والے دن ہیں، جو آئندہ چند دنوں بعد، آج 25 ذی القعدہ ہے، 4 یا 5 دنوں کے بعد چاند طلوع ہونے والا ہے۔ تو ماہ ذی الحج کے جو اعمال ہیں وہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔